بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور بارات کے معنی قطع تعلق ہونے کے ہیں، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کو برکتوں والی رات بھی کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سب سے افضل رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے برکت والی رات بنایا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات کو زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس شب لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر بھیجتا ہے۔ جن کے نام اس فہرست میں ہوتے ہیں ان کی ارواح کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کیا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، مگر ان کے نام مردوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا رب کریم کی رحمتیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان و دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ رات خطا کاروں کے لیے بخشش کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ شب بارات میں سرور کائنات نے بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین کی۔ حضرت حسن بصری کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ شب بارات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں، لیکن میں اپنی نیکیوں کے متعلق نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جس قدر ہو سکے 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور پیارے پروردگار کو راضی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک